سبسکرائب کریں، بیل کے نشان کو دبائیں یہ کیسے کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم، یہ کیسے میں خوش آمدید۔ میں ہوں شبیر۔ آج دن ہے جمعرات کا 17 جنوری 2019۔ آج کے سعودی خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرینڈز، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن آ رہا ہوگا، اس پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے نشان کو پریس کر دیجئے اور اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجئے۔ چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ محمد بن سلمان نے خلیج نیوم میں تعمیراتی کام کی منظوری دے دی۔ خلیج نیوم میں تعمیراتی کام جلد شروع ہوگا۔ 2019 کے اختتام تک اس کے اہم ادارے تیار ہو جائیں گے۔ نیوم کا موجودہ ہوائی اڈہ کمرشل ایئرپورٹ میں تبدیل ہو جائے گا۔ خلیج نیوم کا پہلا مرحلہ 2020 میں مکمل ہو جائے گا۔ ولی عہد نائب وزیر اعظم وزیر دفاع سربراہ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی زیر صدارت بودکو ریاض میں تاسیسی کونسل کا اجلاس ہوا۔ کونسل نے خلیج نیوم ماسٹر پلان کے اسٹریٹجک تصور کی منظوری دے دی۔ یہ نیوم میں آباد کیا جانے والا پہلا علاقہ ہوگا۔ نیوم کے ایگزیکٹو چیئرمین نسمی النصر نے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ 2019 نیوم کے سفر میں اہم موڑ ثابت ہوگا۔ خلیج نیوم کے علاقے میں تعمیراتی کام کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جہاں دنیا بھر کے اعلیٰ ذہن اہم اقتصادی شعبے قائم کرنے کے لیے آئیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ خلیج نیوم کو جدید خطوط پر استوار کرنے والی حکمت عملی 4 نکاتی ہے۔ جہاں مثالی خاندانی زندگی مہیا ہوگی، جہاں معیار طرز معاشرت فراہم کیا جائے گا، جہاں سیاحتی اور تفریحی نظام قائم ہوگا۔ علاوہ ازیں نیوم کے اقتصادی اہداف کی تکمیل کے لیے تخلیقی مراکز اور جدت طرازی کے سرپرست سینٹرز کھولے جائیں گے۔ خلیج نیوم منصوبہ پرکشش ساحلوں پر قائم ہوگا، جہاں معتدل آب و ہوا کا راج ہے۔ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ جہاں $500 ارب سے زیادہ کے سرمایے سے مختلف منصوبے نافذ کرائے گا۔ ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو موقع دیا جائے گا۔ یہ ماحول دوست منصوبہ ہوگا، جہاں بجلی تجدد پذیر ذرائع سے پیدا ہوگی۔ سمندری پانی کو استعمال کے قابل بنانے والا منصوبہ بھی اس نوعیت کا ہوگا۔ خطے کی منفرد ماحولیاتی خصوصیات کا تحفظ کیا جائے گا۔ سعودی ملازم رکھنے پر نجی اداروں کو 3 برس تک تنخواہ دیں گے، وزیر محنت۔ الریاض، وزیر محنت سماجی بہبود سربراہ فروغ افرادی قوت فنڈ ہدف احمد الراجی نے اعلان کیا ہے کہ روزگار پروگرام کے تحت ایسے نجی اداروں کو جو سعودی لڑکے اور لڑکیوں کو ملازمت کی تربیت اور روزگار فراہمی کریں گے، انہیں 36 ماہ تک فنڈ تنخواہ فراہم کریں گے۔ روزگار پروگرام کے تحت نئے ضوابط مقرر کر دیے گئے۔ ان کے تحت 70% سبسڈی روزگار اور 30% روزگار تربیت پروگرام کے لیے مختص ہوگی۔ سعودی ملازم کی تنخواہ سبسڈی کے طور پر 36 ماہ تک دی جائے گی۔ پہلے سال تنخواہ کا 30%، دوسرے سال 20% اور تیسرے سال 10% دیا جائے گا۔ علاوہ ازیں خواتین یا معذوروں کو روزگار دینے پر اضافی سبسڈی بھی دی جائے گی۔ سبسڈی کے تحت کم از کم محنتانہ $4,000 اور زیادہ سے زیادہ تنخواہ $10,000 تک دیا جائے گا۔ سبسڈی 4 نکاتی ہوگی۔ یہ تعلیمی تربیتی اداروں سے فارغ ہونے والے نوجوانوں اور لڑکیوں، بے روزگار سعودیوں، معمولی آبادی والے قریوں اور قصبوں میں تقرری نیز لڑکیوں اور معذوروں کے روزگار اور چھوٹے نیز نہایت چھوٹے اداروں میں روزگار پروگرام کی تقویت کے لیے فراہم کی جائے گی۔ ہدف فنڈ کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر محمد السدیری نے بتایا کہ روزگار پروگرام کا ہمارا مقصد سعودی لڑکے اور لڑکیوں میں ملازمت کی مہارتیں بہتر بنانا ہے۔ ڈاکٹر السدیری نے بتایا کہ فنڈ نجی اداروں میں سعودی لڑکوں اور لڑکیوں کی تنخواہ کا ایک حصہ برداشت کرے گا۔ ہمارا مقصد اداروں کو ترغیب دینا ہے کہ وہ ہم وطنوں کو زیادہ سے زیادہ ملازمت فراہم کریں۔ وزارت اسلامی امور نے جازان میں اخوان المسلمین افکار کے پرچارکوں پر پابندیاں لگا دیں۔ جازان ریجن میں وزارت اسلامی امور دعوت و رہنمائی کے ڈائریکٹر اسامہ المدخلی نے بتایا کہ اخوانی افکار کے پرچار کرنے والوں کی کڑی نگرانی شروع کر دی گئی ہے۔ جو شخص بھی ممبر و محراب سے ناجائز
فائدہ اٹھا کر دہشت گرد تنظیم الاخوان کے افکار پھیلانے کی کوشش کرے گا، اس کے خلاف ٹھوس اقدامات ہوں گے۔ انہوں نے عکاظ اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الاخوان افکار کا پرچار روکنے کے لیے دعوت سینٹرز کی سرگرمیوں پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے۔ 14 ملین ریال دگنے کرنے والا سعودی جادوگر گرفتار۔ شاہ گورنریٹ کے ماتحت خصوصی کمیٹی نے رقم دگنی کرنے کے بہانے 14 ملین ریال ہینٹنے والے غیر ملکی جادوگر کو گرفتار کر لیا۔ ریاض گورنریٹ کے ترجمان الوش الصبی نے اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر نے ریجن میں جڑی بوٹیوں اور جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج نیز خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والوں کی پکڑ دھکڑ کے لیے سینٹرل کمیٹی قائم کر رکھی تھی۔ اس کمیٹی کے ارکان کو اطلاع ملی تھی کہ ایک عرب شہری نے جادو ٹونے کے ذریعے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے رقم دگنی کرنے کے بہانے 14 ملین ریال ہینٹ لیے ہیں۔ کمیٹی کے ارکان نے اس کا پتہ لگا کر اسے گرفتار کرا دیا۔ ترجمان نے بتایا کہ عرب جادوگر کو متعلقہ ادارے کی تحویل میں دے دیا گیا۔ ریاض گورنریٹ نے اس موقع پر انتباہ جاری کر کے کہا کہ جو شخص بھی اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث پایا جائے گا اس سے آہنی پنجے سے نپٹا جائے گا۔ مقامی شہری اور غیر ملکی بھی اس قسم کے دھوکے بازوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ نقل کفالے پر ٹریفک جرمانے حائل نہیں۔ محکمہ ٹریفک نے بتایا ہے کہ کسی سعودی شہری پر ٹریفک جرمانے ہوں تو ایسی حالت میں غیر ملکی کارکن کے نقل کفالہ پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ ٹریفک جرمانوں والا سعودی شہری کسی اور رکاوٹ کے نہ ہونے کی صورت میں غیر ملکی کارکن کو اپنی کفالت میں لے سکتا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے یہ وضاحت ایک سعودی شہری کی جانب سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں جاری کی، جس میں اس نے پوچھا تھا کہ کیا ٹریفک خلاف ورزیوں کی صورت میں مجھے غیر ملکی کارکن کو اپنی کفالت میں لینے کا حق ہے یا نہیں۔ محکمہ ٹریفک نے بتایا کہ نقل کفالہ کے سلسلے میں ٹریفک جرمانے حائل نہیں۔ جدہ میں پاکستانی کنو کی شاندار نمائش۔ پاکستانی قونصلیٹ جدہ نے پاکستانی کنو کی شاندار نمائش کا افتتاح کیا۔ نمائش ایک ہفتہ تک جاری رہے گی۔ افتتاح جدہ چیمبر آف کامرس کی قائم مقام چیئرمین مازن نے کیا۔ جدہ چیمبر کے اعلیٰ عہدیداروں، مقامی تاجروں اور پاکستانی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر سبکدوش کونسل جنرل شہریار اکبر نے مہمان خصوصی کے ہمراہ کیک کاٹا۔ سعودی تاجروں کو پاکستانی کنو دیے گئے اور کنو سے بنے ہوئے کیک اور مشروبات سے ان کی تواضع کی گئی۔ اس موقع پر جدہ چیمبر کے مازن نے کہا کہ کمرشل کونسل شہزادہ احمد پاکستانی مصنوعات کو مارکیٹ میں متعارف کرانے کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستانی پھلوں اور دیگر مصنوعات کی تعریف کی۔ جدہ میں ٹڈیوں کا انکشاف۔ جدہ کے علاوہ الملج الیس میں ٹڈی دل کا انکشاف ہوا ہے، تاہم ان کی تعداد تشویشناک نہیں۔ وزارت ماحولیات پانی زراعت کے تحت ٹڈیوں کی نقل و حرکت کی نگرانی پر مامور ادارے کے سربراہ انجینئر محمد الشمرانی نے کہا ہے کہ ادارے کی تفتیشی ٹیم ٹڈیوں کی نقل و حرکت کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ جدہ سمیت ساحلی علاقوں میں سوڈان سے آئی ہوئی ٹڈیاں پائی گئی ہیں، مگر ان کی تعداد خطرناک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ساحلی علاقوں میں اسپرے کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ تبوک میں برف باری۔ تبوک کے پہاڑی علاقوں خصوصاً جبال اللوز الکان میں بدھ کو ہلکی پھلکی برف باری ہوئی۔ القریات، طرائف اور ارر میں اس کی زد میں ہیں۔ رات سے ہی درجہ حرارت کم ہو گیا تھا۔ جمعرات کی صبح تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بدھ کو 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جہاں دن بھر تیز ہوائیں چلتی رہیں گی۔ الہجوم میں فاسٹ فوڈ ریسٹوران۔ مکہ مکرمہ ریجن کی الہجوم کمشنری میں حفظان صحت کے ضوابط کی پابندی نہ کرنے پر غیر معیاری صفائی پر فاسٹ فوڈ ریسٹوران سیل کر دیا گیا۔
الہجوم بلدیہ کے افسران نے 351 منتوں اور 7 کلو گرام قیمہ ضبط کر کے تلف کرا دیا۔ یہ انسانی استعمال کے قابل نہیں تھا۔ بلدیہ کے چیئرمین فیصل المخلص نے تاکید کی کہ ریسٹورانوں کے مالکان کو حفظان صحت کے ضوابط کی پابندی کرنا ہوگی۔ 200 ریال میں میڈیکل انشورنس اسکیم کیسی؟ سعودی فقی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر سعد الخسلان نے کہا ہے کہ 200 ریال میں میڈیکل انشورنس کارڈ بنوانا جائز نہیں۔ عام طور پر یہ تارکین وطن خانہ پوری کے لیے اس قسم کی میڈیکل انشورنس اسکیم خرید لیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ رقم صرف کارڈ جاری کرانے کے لیے دی جا رہی ہے۔ اس کے بالمقابل انہیں طبی معائنہ جات اور اسپتالوں، میڈیکل سینٹرز، لیبارٹریوں اور پولی کلینکس سے کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر الحسلان نے بتایا کہ اس قسم کی میڈیکل انشورنس اسکیم جوئے کے دائرہ کار میں آتی ہے۔ رونالڈو کی امیگریشن کارروائی وائرل۔ پرتگال کے فٹ بال کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو کی امیگریشن کارروائی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں محکمہ پاسپورٹ کا اہلکار کرسٹیانو رونالڈو کا پاسپورٹ پیشہ ورانہ انداز میں چیک کر رہا تھا۔ اسی دوران کسی نے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر جاری کر دی۔ مکہ مکرمہ محکمہ پاسپورٹ کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر عابد الحارثی نے اس ویڈیو پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اہلکار نے جو کچھ کیا قاعدے قانون کے عین مطابق کیا۔ جو شخص بھی سعودی عرب میں آتا ہے اس کا ویزا اور پاسپورٹ وغیرہ معمول کے مطابق چیک کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب اپنے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قانونی کارروائی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ٹریفک خلاف ورزیوں میں بڑی رکاوٹ۔ وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے ٹریفک خلاف ورزیوں کا ریکارڈ رکھنے والوں کو امن عامہ کا ملازم نہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ وزیر داخلہ نے ہدایت جاری کی ہے کہ امن عامہ تربیتی کورس میں داخلے کی شرائط پر نظر ثانی کی جائے۔ ایسے کسی شخص کو جو ٹریفک خلاف ورزیوں کے لیے معروف ہو داخلہ نہ دیا جائے۔ وزیر داخلہ نے اس کے ساتھ یہ پابندی بھی لگائی ہے کہ داخلے پر ایسی پابندیاں نہ لگائی جائیں جو نامعقول اور ناقابل قبول ہوں۔